السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ ناظرین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، وائرل نیوز لائیو کے ذریعے سے رمضان کا پورا مہینہ پیغام رمضان پروگرام کے نام سے روزوں کے مسائل، تراویح کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، صدقہ فطر کے مسائل، پورا مہینہ 30 ایپیسوڈ، الحمدللہ 30 پروگرام آپ تک پہنچائے گئے۔ روزانہ 2 بجے ہمارا پیغام رمضان آپ کی خدمت میں پیش ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے ابھی سوالات کیے ہیں اور اس میں بڑا ایک اہم سوال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پہنچانا اس وقت بہت ضروری ہے، بلکہ آپ لوگ بھی اس کو پورا سننا اور دوسروں تک ضرور پہنچانا۔ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور اس کا ثواب ہم کو بھی ملے گا۔ جی ہاں، سوال کچھ اس طریقے سے ہے کہ اس بار کورونا وائرس کا قہر برپا ہے اور دوسری لہر میں کافی میتیں ہوئی ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے رشتہ دار، جن کے بیٹے یا جن کی بیٹی یا جن کی ماں یا کسی کا باپ، کوئی نہ کوئی گھر میں جس کا انتقال ہوا ہے، چاہے کورونا کی چل کر انتقال ہوا ہو یا کسی اور وجہ سے انتقال ہوا ہو۔ اب اس بار کورونا کی وجہ سے میتیں زیادہ ہوئی ہے تو لوگوں میں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ بھئی آپ نے کپڑے لے لیے یا آپ عید کہاں منانے والے ہیں، تو کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سال عید نہیں منائیں گے۔ جی ہاں، اس سال ہم کپڑے نہیں پہنیں گے، اس سال ہم عید کی خوشیاں نہیں منائیں گے، کیونکہ لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جس گھر میں میت ہوئی ہو، چاہے گھر میں کسی کی بھی ہو، بیٹی کی، بیٹے کی، باپ کی، شوہر کی، بیوی کی، کسی کی بھی گھر میں میت ہوئی ہے، تو لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ میت کے گھر والے پہلی عید نہ منائیں۔ یہ ایک رسم چل پڑی ہے، اور اگر کوئی پہلی عید مناتا ہے، اگر کسی گھر میں انتقال ہوا ہے، اب میں میری آپ کو بات بتاؤں، میرا جوان بیٹا 20 سال کا بیٹا محمد فرحان، اس کا انتقال ہوا ہے اور ابھی کچھ مہینے ہوئے ہیں، تب یہ اس اعتبار سے میری بھی پہلی عید ہے، میرے گھر میں جوان بیٹا مرا ہے، جوان بیٹے کا انتقال ہوا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ تو کئی لوگوں نے اس طریقے سے سوال کیا ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے جوانوں، اور میں تمام لوگوں سے یہ کہوں گا کہ یہ ایک غلط فہمی ہے، غلط رسم ہے، غلط رواج ہے۔ اللہ کی جانب سے عید 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 خوشی کا تہوار اللہ کی جانب سے دیا گیا ہے، اور یاد رکھو ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، اور ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ اللہ نے ہم کو جو دین دیا ہے، اللہ نے جو شریعت ہم کو دی ہے، اس شریعت نے ہم کو سونے سے لے کر اٹھنے تک، اٹھنے سے لے کر سونے تک، اور پیدائش سے لے کر موت تک اس دین نے ہم کو ہر چیز بتائی ہے۔ محتاج نہیں چھوڑا ہے، جاہل نہیں چھوڑا ہے۔ اسلام ایک دین ہے، پوری زندگی، پوری لائف کا سسٹم اسلام نے بتایا ہے۔ اسلام نے غم منانے کا طریقہ بھی سکھایا ہے، اور اسلام نے خوشیاں منانے کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ عید کی خوشیاں ایسے بھی نہ مناؤ کہ غیر جس طریقے سے خوشیوں کی آڑ میں شراب پیتے ہیں، ناچ گانا کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں اور موج مستی کرتے ہیں، گویا کہ حرام کام کرتے ہیں۔ اسلام نے ایسی خوشیوں کا حکم نہیں دیا، بلکہ اسلام نے کہا کہ عید بھی تم کو منانی ہے، تو کیسے منانی ہے، یعنی خوشی بھی تم کو منانی ہے۔ تو اسلام نے کہہ دیا، شریعت نے کہہ دیا کہ غریبوں کو کھلاؤ، غریبوں کو صدقہ دو، صدقہ فطر دو، اور پھر اسلام نے کہا کہ جیسے ہی صبح ہوتی ہے بہترین انداز میں اپنے آپ کو صاف کرو، غسل کرو، اچھے کپڑے پہنو، جو تمہاری طاقت کے اعتبار سے اچھے کپڑے پہنو، اور خوشبو لگاؤ، عطر وغیرہ لگاؤ، اور پھر اسلام نے کہا کہ خوشی منانے کی شروعات ہوگی دن کی شروعات سے کہ تم عیدگاہ میں جاؤ اور 2 رکعت اللہ کے لیے ادا کرو کہ میرے مولا تیرا احسان ہے کہ تو نے یہ موقع ہم کو دیا۔
تب اسلام نے خوشی منانے کا انداز بھی سکھایا ہے اور اسلام نے غم کے منانے کا اسٹائل بھی، انداز بھی اور تعلیم بھی دی ہے، غم منانے کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ صرف اسلام کی تعلیمات یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی گھر میں مر جاتا ہے تو 3 دن سوگ منایا جائے، لیکن سوگ بھی وہ نہیں جو عرب کے جاہل اس وقت مناتے تھے، سینہ پیٹتے تھے، کپڑے پھاڑتے تھے، منہ پیٹتے تھے، روتے تھے، چیختے تھے، چلاتے تھے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج بھی مسلمانوں میں یہ رسم باقی ہے، کسی گھر میں انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ کی قسم عورتیں اتنا بیکار طریقے سے روتی ہے، اللہ میاں کو بھی کوستی ہے، نعوذ باللہ، کفریہ کلمات بھی کہہ دیتی ہے کہ اللہ میاں کو یہی ملا تھا، ہم ہی ملے تھے، میرا جوان بچہ گیا، میرے کو لے لینا تھا، اس کو کیوں لیا، اور عجیب عجیب رو رو کر گاگا کر روتی ہے۔ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ایمان اور اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنے والے بن جائیں۔ تو اسلام نے سوگ منانے کا طریقہ بھی سکھایا ہے، یہاں تک کہ صرف بیوی سے کہا کہ تیرا شوہر انتقال ہو گیا تو 4 مہینے 10 دن تجھے سوگ منانا ہے، لیکن سوگ میں بھی تجھے بال نوچنا نہیں ہے، گال نوچنا نہیں ہے، کپڑے پھاڑنا نہیں ہے، سینہ پیٹنا نہیں ہے، بلکہ تو صرف بناؤ سنگار، زیب و زینت کی، آرائش کی چیزیں اختیار نہیں کرے گی، یہی تیرے سوگ کا اسٹائل ہوگا۔ تو اب مسئلہ کہ اس سال تو کئی لوگوں کے رشتہ دار مرے ہیں، کسی کا باپ مرا ہے، کسی کا بیٹا مرا ہے، کسی کی بہن مری ہے، کسی کی ماں مری ہے، کسی کی بیٹی مری ہے، تو کیا پھر پہلی عید ہے تو کیا عید پر کپڑے نہ پہنے، عید نہ منائے؟ یہ بالکل غلط رسم ہے، اور سب سے بڑے جاہل تو وہ ہے جو ایسا نہیں کرنے والے کو ایسا سمجھتی ہے۔ یعنی اگر کسی عورت کا بیٹا مرا ہے، جوان بیٹا مرا ہے، اب اگر وہ رو رہی نہیں، کیونکہ میں میرے گھر کی کہانی آپ کو بتاؤں، کئی عورتیں آتی رشتہ دار کی اور رونا شروع کر دیتی، لیکن میں نے میری بیوی کو بھی سمجھا دیا کہ نہیں، رونا نہیں، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا سیکھو۔ وہ دیکھو فلسطین میں لوگ شہید ہو رہے ہیں، معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، لیکن وہاں کی عورتیں، وہاں کے بچے، وہاں کے بوڑھے، وہاں کے بزرگ، وہاں کے جوان، وہ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں اور شہادت پر بھی خوشیاں مناتے ہیں، ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں کہ میرے مولا تیرا احسان کہ تو نے قبول کیا۔ تو میں نے میرے گھر والوں کو بھی کہا کہ دیکھو اسلام تو یہ بھی کہتا ہے، بڑے علماء کی زبان سے ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آزمائش اللہ کی ہوتی ہے، اور آزمائش میں کامیاب ہونا اور غلط الفاظ نہیں کہنا، رونا نہیں، اللہ کے سامنے غلط چیزیں بیان کر کے نہیں رونا، اسی سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو ہمیں رونا نہیں ہے، غلط الفاظ نہیں کہنا ہے، غم نہیں منانا ہے، ٹھیک ہے، ایک فطری ہے، نیچرل ہے، جوان بچہ گیا ہے، غم تو ہوتا ہے، جی ہاں، غم تو ہوتا ہے، دکھ اور درد تو ہوتا ہے، جی ہاں، آنکھوں میں کبھی کبھی آنسو بھی آ جاتے ہیں، یاد بھی آ جاتی ہے۔ ابھی اس رمضان میں تو بہت یاد آئی مجھے فرحان کی، کیونکہ تراویح جب پچھلے سال لاک ڈاؤن میں ہم لوگ گھر میں پڑھ رہے تھے تو میرا بیٹا فرحان 10 رکعت پڑھاتا تھا اور میں 10 رکعت پڑھاتا تھا، لیکن اس بار تو پوری 20 رکعت مجھے ہی پڑھانی پڑی، تو بڑی یاد آتی ہے، تو افسوس تو ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ کو برا بھلا کہے، روئے، چیخے، چلائے، کفریہ کلمات کہے، بالکل غلط رسم ہے۔ اور وہ عورتیں اور وہ لوگ بھی جاہل ہے جو یہ سمجھتے کہ اوہ اس کو جوان بیٹا، دیکھو عورتوں کی سٹائل بھی دیکھو، حافظ صاحب عورتوں کی سٹائل، او ماں اس کو تو ذرا بھی غم نہیں ہے، اس کے تو آنکھوں میں بھی آنسو نہیں دکھ رہے، ماں کیا کٹھور کلیجی کی ہے ماں، وہ کٹھور کلیجی کی جاہل، اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے منع کیا ہے رونے سے، چیخنے سے، چلانے سے، اپنا درد اللہ کو بیان کرو، اپنا غم اللہ کو بیان کرو، اور عید کا موقع ارے تم بچ گئے، اللہ نے بچا لیا، اور عید کا موقع اگر ہم کو دیا تو پھر اللہ کے نبی نے عید کیسے منائے وہ بتایا، خوشیوں کے ساتھ میں منائے، ناراضگی کا اظہار نہ کرے۔ اور جو لوگوں کے دماغ میں کہ عید جہاں پر میت ہوئی جس گھر میں، وہاں شیر خورما بھی نہیں بنے گا، خاندان والے یا بلڈنگ والے اس کو لے جا کے ڈبہ بھر بھر کے شیر خورما پہنچائیں گے، تو یہ سب غلط چیزیں ہیں، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ سب غیر شرعی رسومات ہیں، شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو یہ اسلام کا نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، لہٰذا اس کو چھوڑنا چاہیے۔ فتاوی رحیمیہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 101 پر بھی حضرت شیخ نے اس کی باقاعدہ مکمل تفصیل کی ہے، اس لیے اس بار موتیں زیادہ ہوئی ہے، اس لیے یہ پیغام میں پہلی بار دے رہا ہوں کہ میت کے گھر والوں کا پہلی عید پر عید نہ منانے کی رسم اختیار کرنا یہ بالکل غلط ہے، گناہ ہے اور غیروں کا طریقہ ہے۔ عید منائیں، خوشیاں منائیں، اللہ موقع دے رہا ہے، عید منائیں، خوشیاں منائیں، طاقت ہے اس طاقت کے اعتبار سے ضرور منائیں۔